بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی العلت والمعلول۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے اور علت و معلول کے مباحث میں ہے۔ اچھا، علت و معلول کے بارے میں گفتگو، ان کے احکامات اور تفصیلات کو بندہ حقیر نے اپنے مختلف دروس میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہی علت و معلول کے احکامات منظم طریقے سے مسائل فلسفے کے مختصر مسائل کی آشنائی، وہاں پر بھی ذکر کیا ہے ان مباحث کو کہ 20 جلسات ہیں جہاں پر فلسفے کے مختصر مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے علم کلام کی کتاب باب 11 شرح باب 11 اس کے جو دروس کہے ہیں بندہ حقیر نے، وہاں پر بھی اس بات صانع سے پہلے علت و معلول کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نسبتاً سب سے زیادہ تفصیلاً بدایت الحکمہ کے عرض کیا تھا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، وہاں پر سب سے زیادہ تفصیل سے ان مباحث کو ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف دروس میں مناسبتوں سے ان مسائل کو ہم ذکر کرتے رہے ہیں، لہذا بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں یہاں پر مطالب کو ذکر نہیں کروں گا، اجمالاً سرعت کے ساتھ مطالب کو ذکر کرتا ہوں تاکہ پھر عبارت کے اندر جو مسائل ذکر ہوئے ہیں فقط ان کو ذکر کروں۔ سب سے پہلا سوال، اصل علیت اور قانون علیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل علیت اور قانون علیت کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر جو عام طور پر ملحد حضرات جو خدا کو قبول نہیں کرتے ان کے بیانات میں آتی ہے، دوسری قانون علیت کی تفسیر متکلمین کے بیانات میں ہوتی ہے، اور تیسری قانون علیت کی تفسیر حکماء اور فلاسفہ کے بیان میں ہے کہ اجمال مطلب یہ ہے، ایک موجود جو وجود میں آتا ہے، اس موجود میں آپ 3 جہات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، انسان جو پہلی مرتبہ موجود ہو رہا تھا، اس انسان کے اندر 3 جہتوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، ایک وجود انسان، اور ایک حدوث انسان یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، اور ایک امکان انسان یعنی ماہیت انسان کی ذات میں وجود اور عدم پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان موجود ہوتا ہے وجود علت کی وجہ سے اور معدوم ہوتا ہے عدم علت کی بنا پر۔ یہ 3 جہتیں مد نظر ہیں۔ عام طور پر جو ملحدین مادہ پرست قانون علیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہر موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے اسے علت کی ضرورت ہے، جبکہ عام طور پر متکلمین جو قانون علیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہر موجود حادث جو پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے اس کو علت کی ضرورت ہے، جبکہ حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں ہر موجود ممکن یعنی ہر وہ موجود کہ جس کی ذات میں وجود
پوشیدہ نہیں ہے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ قانون علیت کے بارے میں 3 تصورات ہیں اور تینوں آپس میں بہت زیادہ تفاوت رکھتے ہیں، اس کے ثمرات اور نتائج میں بھی تفاوت ہے۔ مثلا جو ملحدین اور مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ ہر موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے اس کو علت کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے اس تفسیر کے مطابق کائنات میں وجود واجب تعالی خداوند متعال کے وجود کا اثبات ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علت کی طرف محتاج موجود کو جہت وجودی کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی موجود ہے وجود رکھتا ہے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ واجب الوجود بالذات وہ بھی وجود رکھتا ہے، بقول ان کے کہ پس خدا کو بھی علت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ملحدین بہت سارے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ متکلمین یا حکماء اسلامی قانون علیت کو مانتے ہیں لیکن قانون علیت کو ادھورا مانتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کے لیے علت کون ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ملحدین مادہ پرست لوگوں کا معمولاً اعتراض ہے۔ یا مثلا اس اعتراض کو کبھی کبھار ایسے بھی کہتے ہیں جب ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے تو خدا کی علت کیا ہے، ایسے بھی بسا اوقات بیان کرتے ہیں۔ جب ہر چیز کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو کس نے بنایا، ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ خوب اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ قانون علیت کی اپنی خاص تفسیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تفسیر کے مطابق ہر شیء موجود کو وجودی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو علت کی ضرورت ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو متکلمین اور حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تم لوگوں کی اصلاً تفسیر غلط ہے۔ کس نے کہا کہ ہر موجود من حیث الوجود محتاج علت ہے؟ کس نے کہا کہ ہر شے کو علت کی ضرورت ہے؟ قانون تو یہ نہیں ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ ہر حادث کو جو موجود حادث ہے پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں اس کو علت کی ضرورت ہے، لیکن واجب الوجود تو موجود حادث نہیں ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ پس متکلم اس ملحد کو اور مادہ پرست انسان کو پلٹ کر کہتا ہے کہ تو اصلاً قانون علیت کی تفسیر غلط کرتا ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ ہر موجود حادث جو پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ متکلم کی تفسیر ہے، جبکہ حکیم اس کے مقابلے میں آ کر جو ہے وہ کہ تیسری تفسیر پیش کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کے مطابق بھی ملحد کی بات غلط ہے۔ وہ جو کہتا ہے ہر شے کو علت کی ضرورت ہے، حکیم اور فلسفی بھی کہتا ہے غلط ہے، ہر شے کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر موجود بما ہوا موجود کو من حیث الوجود علت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر موجود ممکن کو علت کی ضرورت ہے، یعنی ہر موجود محتاج کو علت کی ضرورت ہے، یعنی اس موجود کو علت کی ضرورت ہے کہ جس کی ذات میں وجود نہیں ہے، جس کے پاس وجود اپنا نہیں ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے۔ جبکہ واجب الوجود بالذات ایسا موجود ہے کہ جس کی ذات میں وجود پوشیدہ ہے بلکہ خود عین وجود ہے، لہذا ملحد کی بات غلط ہے۔ لیکن متکلم اور حکیم کے قول میں کیا تفاوت ہے؟ متکلم اور حکیم کے قول میں یہ تفاوت ہے، متکلم کہتا ہے کہ بابا موجود ممکن کو علت کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ موجود ممکن حادث زمانی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں متکلم کیا کہتا ہے کہ نہ، موجود ممکن کو حادث زمانی ہونا چاہیے، یعنی ایک زمانہ نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے۔ بقول متکلم کے موجود حادث کو اس لیے علت کی ضرورت ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، جبکہ حکیم اور فلسفی کہتا ہے کہ نہ، معیار تم درست نہیں دے رہے، علت احتیاج علت کی ضرورت کسی موجود کو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ پہلے نہیں ہوتا بعد میں وجود میں آتا ہے، بلکہ کسی بھی موجود کو علت کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ وجود اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، وہ وجود اس کی ذات میں پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ذات اس وجود سے خالی ہے، یعنی بعبارت اخری علت احتیاج امکان ہے
یعنی ہر وہ موجود کہ جس کے پاس وجود اپنا نہیں ہے وہ علت کا محتاج ہے، چاہے قدیم زمانی ہو یا حادث زمانی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یعنی متکلم اور فلسفی کی نگاہ میں یہ تفاوت ہو جائے گا۔ متکلم کہتا ہے کہ قدیم زمانی خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ علت احتیاج حدوث زمانی ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ آپ غلط کہتے ہیں، علت احتیاج حدوث زمانی نہیں ہے بلکہ امکان ہے، یعنی جو بھی شے ممکن الوجود ہے وہ محتاج علت ہے، وہ محتاج واجب ہے، چاہے وہ حادث ہو یا قدیم ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر قدیم ہوگی تو اس کی احتیاج اور زیادہ ہوگی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے محتاج ہے، ایسے یہ قانون علیت کی پس 3 تفسیریں۔ پس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ حکیم کے عنوان سے اصل علیت اور قانون علیت کا معنی یہ ہے، قانون علیت یعنی ایک ممکن الوجود اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہو، اسے کہتے ہیں اصالت علیت، قانون علیت، قاعدہ علیت۔ پس علیت، قانون علیت کا معنی کیا ہوا؟ قانون علیت، اگر کل کوئی آپ کو کہے کہ قانون علیت کی تفسیر بتائیں حکماء کے نزدیک کیا ہے، تو آپ کو یہ بتانی ہوگی کہ ہر موجود ممکن اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، نہ کہ اپنے حدوث کی وجہ سے، نہ کہ اپنے وجود کی وجہ سے، کہ تفصیلات انشاءاللہ جیسا کہ عرض کیا دوسرے دروس میں عرض کر چکے ہیں۔ خوب، بس یہ ہو گیا مفاد اصل علیت، قانون علیت۔ اچھا، یہاں سے علت کی تفسیر بھی روشن ہو جاتی ہے۔ خوب، علت کی تعریف 2 طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عام تعریف کرتے ہیں، عام تعریف کے مطابق یہ ہے، علت یعنی ہر وہ چیز جو معلول کے وجود میں دخالت رکھتی ہو، علت یعنی ہر وہ چیز جو معلول کے اندر اثر انداز ہوتی ہو، علت یعنی ہر وہ چیز جو معلول کی احتیاجات میں سے کسی ایک احتیاج کو پورا کرے۔ خوب، یہ علت کی عام تعریف ہے۔ علت کی عام تعریف کیا ہوئی؟ ہر وہ شے جو معلول کے وجود کے اندر دخالت رکھے، یا یوں کہیں ہر وہ شے جو معلول کے وجود میں اثر انداز ہو، یا اس طریقے سے کہیں ہر وہ شے جو معلول کے احتیاجات میں سے کسی احتیاج کو ختم کرے، اسے کہتے ہیں علت۔ یہ علت کا عام معنی ہے کہ اس کے نیچے علت تامہ اور علت ناقصہ دونوں آ جاتے۔ ایک علت کا خاص معنی ہے، وہ علت کا خاص معنی یہ ہے کہ یعنی ہر وہ شے کہ جس کے وجود سے اس کے غیر کا وجود حاصل ہو، یعنی کیا؟ یعنی علت تامہ، یعنی ابھی جیسے عرض کروں گا، یہ فقط علت تامہ کو شامل ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ علت کی 2 قسمیں، یا علت تامہ ہے یا علت ناقصہ ہے۔ اس کو ذرا سنیے گا۔ علت تامہ یعنی وہ علت جو مشتمل ہو تمام ان چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے، اسے کہتے ہیں علت تامہ۔ پس علت تامہ یعنی وہ علت کے جو مشتمل ہے ان تمام چیزوں پر جن پر ایک معلول موقوف ہے، اسے کہتے ہیں علت تامہ۔ علت تامہ کا حکم یہ ہے کہ اگر علت تامہ موجود ہوگی تو حتماً معلول ہوگا، اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا۔ پس علت تامہ میں وجود اور عدم دونوں کے اعتبار سے ملازمہ ہے، اگر علت تامہ موجود ہوگی تو قطعاً معلول ہوگا، اور اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی علت تامہ۔ اس کے مقابلے میں علت ناقصہ ہے۔ علت ناقصہ یعنی وہ علت جو مشتمل ہو بعض ان چیزوں پر کہ جن پر معلول متوقف ہے، اسے کہتے ہیں علت ناقصہ۔ پس علت ناقصہ یعنی وہ علت کے جو مشتمل ہو بعض ان چیزوں پر کہ جن چیزوں پر معلول متوقف ہے۔ علت ناقصہ میں عدم کی جانب سے ملازمہ ہے، وجود کی جانب سے ملازمہ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ اگر علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا، لیکن اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول وجود میں آئے، بس وجود کی جانب سے تلازم نہیں ہے۔ یہ ہو گئی ایک تقسیم، یا علت تامہ ہے یا علت ناقصہ ہے۔ اچھا، علت کی ایک اور تقسیم ذکر کرتے ہیں کہ جس میں علت کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، یا علت مادی ہے، یا علت صوری ہے، یا علت فاعلی ہے، یا علت غائی ہے۔
علت مادی کہتے ہیں کہ وہ علت جو معلول کا جز ہے لیکن معلول کی حیثیت بالقوہ کو تأمین کرتی ہے، اسے کہتے ہیں علت مادی۔ علت صوری جو معلول کا جز ہے لیکن معلول کی حیثیت بالفعل کو تأمین کرتی ہے۔ علت فاعلی معلول کا جز نہیں ہوتی بلکہ علت فاعلی یعنی جس سے معلول صادر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں علت فاعلی، جو معلول کو وجود دیتی ہے اسے کہتے ہیں علت فاعلی۔ علت غائی یعنی جس کی وجہ سے معلول کو علت وجود دے، جس کی وجہ سے معلول کو علت وجود دیتی ہے اسے کہتے ہیں علت غائی، کہ بہرحال تفصیلات اس کی اپنے مقامات پر ہے۔ خب یہ ایک مطلب ہو گیا۔ یہاں پر مصنف اس مطلب کو ذکر کرنے کے بعد علت کے دو احکامات کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ اگر علت فاعلی بسیط من جمیع الجہات ہو، کیا ہو؟ علت فاعلی اگر بسیط من جمیع الجہات ہو تو اس سے فقط ایک معلول صادر ہو سکتا ہے، کہ یہ وہی معروف ہے قانون الواحد، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کہ جس پر معمولاً متکلمین بہت زیادہ سخت اعتراض کرتے ہیں۔ معمولاً حکماء پر اعتراض اس قاعدہ الواحد کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ خوب اس قاعدہ الواحد کی ذرا اگر وضاحت کریں، تھوڑی سی میں اس مقام پر تھوڑی سی وضاحت کروں تو یہ ہے، اولاً واحد کو سمجھیں۔ یہ جو حکماء کہتے الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، اس واحد سے مراد ہے ایسا بسیط جس میں کسی قسم کی جہت ترکب نہ ہو، ذرہ برابر جہت ترکب نہ ہو، واحد ہو من جمیع الجہات، اس واحد کی بات کریں اصلاً جس میں حیثیت ترکب نہیں ہے۔ معمولاً جو بیچارے قاعدہ الواحد کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے فوراً کہتے مثلاً انسان، میں زید ایک بندہ ہوں، میں ایک بندہ ہوں، مجھ ایک بندے سے بہت سارے افعال صادر ہوتے ہیں، میں بولتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں سونگھتا بھی ہوں، میں چھوتا بھی ہوں۔ خوب الواحد ہو، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد؟ خوب یہ تو غلط ہو گئی بات۔ کہ عام طور پر ایسے حتیٰ بعض حضرات تو مذاق اڑاتے ہیں، مثلاً اعلیٰ دیگے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بعض ایسے مذاق اڑاتے بھی ہیں لہذا اس مثال کو دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مثلاً گدھا جب آواز نکالتا ہے، خوب جب اپنے اوج پر آواز نکالتا ہے تو آگے سے بھی آواز نکالتا ہے، پیچھے سے بھی آواز نکالتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گدھا ایک ہے، ایک ہی ٹائم پر دو کام کرے، آگے سے بھی آواز نکال رہا ہے، پیچھے سے بھی آواز نکال رہا ہے۔ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قاعدہ الواحد غلط ہے۔ خوب اب اس طریقے سے اگر مسائل فلسفی کو آپ دیکھیں گے، ایسے مذاق اڑائیں گے تو دیکھیں مذاق کا تو کوئی جواب نہیں۔ لیکن فلاسفہ جو الواحد کہتے ہیں کہ یعنی جس میں کوئی جہت ترکب نہ ہو، مثلاً زائد جو بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، یہ مرکب ہے، فلسفی اعتبار سے بسیط نہیں ہے۔ وہ جہت جو بولنے والی ہے وہ غیر از اس جہت کے ہے کہ جس جہت سے وہ دیکھتا ہے، جس جہت سے وہ دیکھتا ہے وہ غیر از ان جہت ہے کہ جس جہت سے سنتا ہے، وہ جہت کہ جس جہت سے سنتا ہے وہ غیر از ان از کہ جس جہت سے وہ چھوتا ہے، جس جہت سے چھوتا ہے وہ غیر از ان جہت ہے کہ جس جہت سے سونگتا ہے۔ خوب دیکھیں یہ جہت مختلف ہو گئیں، یہ مرکب ہے۔ یا یہ جو گدھے کی مثال دے رہے ہیں، خوب یہ دیکھیں مرکب ہے، اس کے اندر جہات متعددہ آپ فرض کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واحد کو فرض کریں کہ جس واحد کے اندر اصلاً جہت ترکب نہ ہو، اصلاً جہت ترکب نہ ہو۔ خوب اس سے فقط معلول واحد صادر ہوگا، اس سے فقط معلول واحد صادر ہوگا، کہ دلیل بھی یہاں پر دیتے مثلاً جیسے واجب الوجود بالذات۔ خوب واجب الوجود بالذات بسیط من جمیع الجہات، اس کے اندر کوئی جہت ترکب آپ فرض نہیں کر سکتے، حتیٰ اس کا وجود اور اس کا علت ہونا بھی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ واجب الوجود کا وجود عین علت ہونا ہے، واجب الوجود جو جہان کے لیے علت ہے، ایسے نہیں ہے کہ علت ہونا علیحدہ چیز ہے اور وجود اس کا علیحدہ چیز ہے، نہ، اس کا علت ہونا عین وجود واجب ہے، حتیٰ یہ دو جہتیں بھی جدا گانا نہیں ہیں، ایک ہی جہت ہے۔ اب جب واجب الوجود
ایک معلول کو وجود دیتا ہے، یعنی الف کے لیے علت ہے تو اس کا علت ہونا عین وجود واجب ہے۔ خب اگر وہی واجب الوجود اسی الف کے عرض میں اگر بے کو وجود دے، یعنی بے کی نسبت سے بھی علت ہو، خب حالانکہ ہم نے کہا کہ جو ہے وہ کیا، جب الف کو وجود دے رہا ہے، الف کی نسبت سے باری تعالیٰ کی علیت عین وجود باری تعالیٰ ہے، عین وجود، یعنی اس وجود سے ہٹ کر علیت کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے، یا علیت واجب الوجود کے وجود سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، خب عین وجود ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ وہی واجب الوجود الف کے عرض میں با کو وجود دے رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ با کی نسبت سے اس کی جو علیت ہے اس علیت سے جدا ہوگی جو الف کی نسبت سے علیت ہے، یعنی واجب الوجود کا الف کی نسبت سے مصدر ہونا، علت ہونا، یہ غیر از اون علت اور مصدر ہونے کے ہے جو بے کی نسبت سے ہے۔ پس جس واجب الوجود بالذات کو آپ نے بسیط من جمیع الجہات فرض کیا تھا، اس کے اندر دو جہتوں کو آپ فرض کریں، ایک جہت جس جہت سے الف کو وجود دے رہا ہے، اور دوسری جہت جس جہت سے با کو وجود دے رہا ہے، بس اس کے اندر دو جہتوں کو آپ نے فرض کیا۔ حالانکہ ہم نے کہا تھا واجب الوجود بسیط من جمیع الجہات، اس میں دو جہتیں نہیں ہیں، لہذا در عرض ہم واجب الوجود جو بسیط من جمیع الجہات ہو، اسے دو معلول صادر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس میں آپ قدرت واجب تعالیٰ کو محدود کریں؟ نہ عزیز من، قدرت واجب تعالیٰ کو محدود نہیں کریں، وہی واجب الوجود جو معلول اول کو وجود دے رہا ہے، معلول اول کے ذریعے سے پھر ثانی کے ذریعے سے ثالث، پھر ان کے اندر جہات متعددہ وجود میں آ جاتی ہیں، پھر آہستہ جہات متعدد ہو جاتی ہیں، مع الواسطہ باری تعالیٰ تمام موجودات کو وجود دیتا ہے۔ خوب، اس میں کیا آ رہا ہے؟ قاعدہ الواحد میں کسی قسم کی محدودیت لازم نہیں آتی۔ یہ مصنف اس قاعدہ الواحد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دوسرا حکم جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ واجب تعالی یعنی علت تامہ کی نسبت سے یہ ہے کہ جب بھی علت تامہ ہوگی تو معلول واجب ہو جائے گا، علت تامہ سے معلول جدا نہیں ہو سکتا۔ خود یہ بھی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ متکلمین اور حکماء کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ نہ، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، بعد میں خدا نے چیزوں کو بنایا۔ حکماء کہتے ہیں کہ نہ عزیز من، جب سے خدا ہے تب سے خداوند متعال کا فیض ہے، یا دائم الفضل علی البریہ، ایسے نہیں ہے کہ ایک زمانہ ہو کہ جس میں فیض خدا نہ ہو اور بعد میں فیض خدا کا آغاز ہو۔ نہ عزیز من، خدا فیاض ہے، نعوذ باللہ خدا بخیل تھوڑی ہے کہ ایک مدت مدید تک فیض نہ دے اور بعد میں فیض کا آغاز کرے، نہ، خدا فیاض علی الاطلاق ہے۔ جب بھی علت تامہ ہوگی تو معلول حتماً اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خب یہ ایک دوسرا قانون کہ ان دونوں قوانین کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ عبارت کو دیکھیں، فصل فی العلت والمعلول، فرماتے ہیں کہ یہ فصل علت و معلول کے بارے میں۔ العلت تقال لکل ما لہ وجود فی نفسہ، فرماتے ہیں علت کہا جاتا ہے ہر چیز کو کہ جس چیز کے پاس وجود فی نفس ہی ہو، ثم یحصل من وجود ہی وجود غیر ہی، پھر بعد میں اس کے وجود سے کسی غیر کا وجود حاصل ہو، بعد میں کسی غیر کا افاضہ کرے، خوب اس کو علت کہتے ہیں۔ ہم نے آسان لفظوں میں بیان کیا، ہر وہ شے جو دوسری شے، یعنی ہر وہ شے جو معلول کے وجود کے اندر دخالت رکھتی ہو، اس کو علت کہتے ہیں۔ وہی اربعۃ اقسام، علت کی چار قسمیں، مادیۃ و صوریۃ و فاعلیۃ و غائیہ، یا علت مادی ہے یا صوری ہے یا غائی ہے یا فاعلی ہے۔ اما المادیہ فہی التی تکون جزءا من المعلول، علت مادی فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو معلول کا جز ہوتی ہے۔ علت مادی اور صوری کو علل داخلی کے نام سے بھی کہتے ہیں کہ معلول کا جز ہے، لیکن لا یجب بها ان یکون موجودا بالفعل، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس علت کے ذریعے سے وہ معلول موجود بالفعل ہو، یعنی مادی علت جو ہے وہ کیا اس کی فعلیت کو تعمین نہیں کرتی۔ کتین للکوز، جس طریقے سے مٹی کوزے کے لیے۔ وَأَمَّا الْعِلَّةُ الصُّورِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي تَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْمَعْلُولِ،
فرماتے علت سوریہ بھی کیا ہے؟ معلول کا جز ہوتی ہے، لیکن یجب بہا ان یکون المعلول موجودا بالفعل، لیکن اس کے ذریعے سے واجب ہے، ضروری ہے کہ معلول موجود بالفعل ہو، کصورت للکوز۔ البتہ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ فقط کتاب کی حد تک بیان کر رہے ہیں، کتاب کو متن کو صاف کر رہے ہیں، وگرنہ ان میں توضیحات کی ضرورت ہے کہ تفصیلی ترین توضیحات وہی بدایہ کے دروس میں عرض کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا الْفَاعِلِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ، فرماتے فاعلیت وہ علت ہے کہ جس سے معلول کا وجود پیدا ہوتا ہے، کالفاعل للکوز، جیسے کوزے کے لیے فاعل ہے بنانے والا، کہ یہ مثال جتنی بھی تینوں مثالیں دی ہیں، تینوں مثالوں کے اندر تسامح پایا جاتا ہے۔ علت فاعلی کی مثال یہ اچھی نہیں ہے، یہ مثال معمولاً رہزن ہوتی ہے، بنا اور بننا، عمارت اور معمار، یا اسی طریقے سے کوز اور اس کا فاعل، یہ تسامحی مثال ہے، درست مثال نہیں ہے۔ درست مثال اگر علت فاعلی کی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور دقیق مثال انسان کا نفس صور ذہنیہ کی نسبت سے، صور ذہنیہ کو انسان کا نفس وجود دیتا ہے، انشاء کرتا ہے، دقیق مثال یہ ہے۔ باقی یہ جتنی بھی مثالیں، ان مثالوں میں تسامح ہے، اس تسامح کی وجہ سے بہت سارے اشتباہات بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْغَائِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي لِأَجْلِهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ، علت غائیہ وہ کہ جس کی وجہ سے معلول کو علت وجود دیتی ہے، کہ علت غائیہ کے بارے میں الحق والانصاف ملا صدرہ اور ملا صدرہ کے بعد مباحث میں بہت زیادہ تفصیلات آئی ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ شرح ہدایہ اسیریہ کو دیکھیں، اسی مورد میں ملا صدرہ علت غائی کے بارے میں لطیف نکات کو ذکر کرتے ہیں، کہ بہرحال ہم لوگ گزرتے ہیں۔ کل غرض المطلوب من الکوز، جس طریقے سے وہ غرض، وہ ہدف کہ جس ہدف کی وجہ سے اس کوزے کو بنایا گیا ہے۔ خوب، یہ ہو گئی 4 قسمیں۔ ثم العلت الفاعلیہ، کہ یہاں سے علت کے 2 احکامات کو ذکر کرتے۔ پہلا حکم کہ قاعد الواحد ہے یہ، ثم العلت الفاعلیہ متی کانت بسیطۃ، فرماتے ہیں کہ جان لیں جب علت فاعلیہ بسیطہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی جہت ترکب نہ ہو، کوئی جہت ترکب نہ ہو، تو استحال ان یصدر عنہ اکثر من الواحد، تو محال ہے کہ وہاں پر در عرض ہم اس سے ایک سے زیادہ چیزیں صادر ہوں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ استحال ان یصدر عنہ اکثر من الواحد، یعنی در عرض ہم اما طولن صادر ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ استحال ان یصدر عنہ اکثر من الواحد، محال ہے کہ اس سے طول میں اور عرض میں ایک سے زیادہ معلول صادر ہوں۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ أَثَرَانِ فَهُوَ مُرَكَّبٌ، ہر وہ علت کے جس علت سے در عرض ہم عرض میں 2 اثر صادر ہوں تو اس کو مرکب ہونا چاہیے، کیونکہ 2 جہتیں ہوں گی، ایک جہت سے ایک معلول صادر، دوسری جہت سے دوسرا معلول صادر، حالانکہ ہم نے کہا کہ بسیط من جمیل جہات ہو، حتیٰ اس کے اندر جہت ترکب بھی نہ ہو۔ لِأَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَصْدُرُ عَنْهُ هَذَا الْأَثَرُ، فرماتے ایک چیز اس اعتبار سے کہ اس سے مثلا یہ والا اثر الف صادر ہوتا ہے، غیر کون ہی بحیث یصدر عنہ ذالک الاثر، وہ غیر ہے اس بات سے کہ اس سے وہ دوسرے والا اثر صادر ہو، یعنی ایک شے اس اعتبار سے کہ مصدر الف ہے، غیر از این است کہ وہ شے مصدر با ہو۔ ان دونوں مصدریتوں کے اعتبار سے ان میں فرق آ جائے گا، اور یہ مصدریت یا علیت عین ذات اون چیز ہے، یہ امر اعتباری نہیں ہے۔ فمجموع هذا المفہومین او احدہما ان کان داخلا فی المصدر، آپ کہیں کہ اس مصدر کے لحاظ سے یا اس مصدر کے لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ الف کے لیے مصدر ہے، اس اعتبار سے کے لیے کہ با کے لیے مصدر ہے، یہ دونوں مفہوم یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک ان کان داخلا فی ذات المصدر تو لازمت ترکیب فی ذات ہی، اگر یہ دونوں اس ذات مصدر میں دخیل ہوں تو خوب دیکھیں ترکیب لازم آئے گی۔ وَإِن كَانَ خَارِجَيْنِ كَانَ مَصْدَرًا لَهُمَا فَكَوْنُهُ مَصْدَرًا، لہذا
غیر کونہی مصدرا لذالک فینتہی لا محالۃ الی ما یوجب الترکیب والکثرۃ فی الذات۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہ یہ دونوں مفہوم مصدر ہونا اس کی ذات سے خارج ہے، خوب اس کی ذات سے خارج ہے تو پس دونوں مصدروں کی نسبت سے مصدر ہوگا، کیونکہ خارج ہے تو ان دونوں مصدریتوں کے لیے بھی تو ایک مصدر چاہیے نا، پس ان دو مصدریتوں کے لیے پھر جو ہے وہ کیا مصدر ہونا چاہیے، اگر وہ دونوں بھی یا ذات میں داخل ہیں یا خارج ہیں۔ اگر ذات میں داخل ہیں تو ترکیب لازم آئے گی، اگر ذات میں داخل نہ ہو خارج ہوں تو پھر ان دو مصدریتوں کے لیے دو اور مصدریتیں چاہیے، یا تو ذات میں ترکب لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَا خَارِجَيْنِ كَانَ مَصْدَرًا لَهُمَا، خوب اگر وہ دونوں جہتیں خارج ہوں تو پھر ان دونوں جہتوں کے لیے خدا مصدر ہوگا۔ فَكَوْنُهُ مَصْدَرًا لِهَذَا، پس ایک مصدر ہونے کے لیے اس کا مصدر ہونا غیر کونہی مصدرًا لِذَالِكَ، دوسرے مصدر ہونے کے لیے جو مصدر ہے اس کا غیر ہو جائے گا۔ فَيَنْتَهِي لَا مُحَالَةَ إِلَى مَا يُوجِبُ التَّرْكِيبَ وَالْكَثْرَةَ فِي الذَّاتِ، پس لا محالہ لازم آئے گا کہ اس کی ذات میں کثرت اور ترکیب ہو، یا تو اس نقطے کی طرف منتہی ہوگا یا تسلسل لازم آئے گا۔ خب یہ قاعدہ الواحد کی عرض کیا کہ قاعدہ الواحد کے بارے میں مفصل باز اپنے مقام پر ہے۔ اصل نقطہ فقط یہ ہے کہ اگر اس چیز کو درک کر لیا جائے نا کہ علیت جو واجب تعالی کی ہے وہ عین ذات ہے، ذات سے خارج نہیں ہے، کہ ملا صدرہ بھی شرح ہدایت اسیریہ میں خوب اس پر زور دے رہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو قانون الواحد سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا یہ نقطہ کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد سے مراد در عرض ہم ہے، اما در طول ہم نہ، وہ مراد نہیں ہے، طول میں صادر کر سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے۔ البتہ شرح منظومہ کا تو اگر بیان دیکھیں تو وہ ایک اعتبار سے اس پورے عالم کو، اس پورے جہان کو فعل واحد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ خوب اسی طریقے سے صوفیہ اور عرفاء بھی قائد الواحد کو ذکر کرتے ہیں اور نفس رحمانی اس کے اعتبار سے اس کی تطبیق کرتے ہیں تو دیگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ اسی طریقے سے عرفاء سے متاثر ہوتے ہوئے، مرحوم حاجی سبزواری متاثر ہوتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وما امرنا الا واحدہ، واجب تعالیٰ کا جو پہلا اثر ہے وہ وجود منبسط ہے، وہ ایسا پھیلا ہوا وجود ہے کہ اپنی وحدت کے اندر تمام موجودات کو لیے ہوئے۔ بس اس اعتبار سے وما امرنا الا واحدہ، خدا کا فقط فعل واحد ہے، باقی یہ پوری کائنات اسی فعل واحد کا پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قاعدہ الواحد پر کوئی اشکال نہیں ہے، تمام شد۔ دوسرا مسئلہ وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ الْمَعْلُولَ يَجِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِ عِلَّتِ التَّامَّةِ، فرماتے ہیں کہ جب بھی علت تامہ موجود ہوگی تو معلول کا وجود واجب ہو جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ اعنی عند تحقق جملۃ الامور المعتبرۃ فی تحقق، یعنی معلول کے تحقق میں جتنے بھی امور دخیل ہیں وہ سارے کے سارے متحقق ہو جائیں گے تو معلول حتماً وجود میں آ جائے گا، حتماً وجود میں آئے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ واجب الوجود حِينَئِذٍ، اگر علت تامہ کے متحقق ہونے کی صورت میں معلول واجب الوجود نہ بنے۔ اچھا یہاں پر جملہ سنیں، واجب الوجود دو ہوتا ہے، ایک واجب الوجود بالذات اور ایک واجب الوجود لغیرہ۔ واجب الوجود بالذات وہ فقط واجب الوجود ہے، یعنی خدا ہے، واجب بالذات وہی ہے۔ واجب الوجود لغیرہ یہ وجود معلول ہے، جب علت تامہ آ جائے تو معلول کا وجود بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ وجوب لغیرہ ہی ہے، وہ علت کی وجہ سے وجوب ہے۔ اس کو بھی واجب الوجود کہتے ہیں لیکن واجب الوجود لغیرہ ہی۔ تو یہاں پر یہ جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ واجب الوجود حِينَئِذٍ، اگر ان تمام شرائط کے متحقق ہونے کی صورت میں بھی معلول اگر واجب الوجود نہ ہو، اس واجب الوجود سے مراد ہے واجب الوجود لغیرہ ہی، فَإِمَّا أَن يَكُونَ مُمْتَنِعَ الْوُجُودِ،
یا تو پھر وہ ممتنع الوجود ہوگا وہ محال، خوب ان کے محال ہے، وَإِلَّا لَمَا وُجِدَ، اگر وہ ممتنع الوجود ہوتا تو ممتنع الوجود تو اصلا وجود میں نہیں آ سکتا. دیکھیں نا ان تینوں کی تعریف اس طریقے سے ہے نا مواد ثلاثہ کی، کہ یا تو ایک شے کے لیے وجود ضروری ہے یا وجود ضروری نہیں ہے. اگر وجود ضروری ہو تو واجب الوجود بالذات، اگر وجود ضروری نہ ہو تو یا عدم ضروری ہے یا عدم ضروری نہیں ہے. اگر عدم ضروری ہو تو اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں، اور اگر ایک شے کے لیے نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. بس یہ تینوں کی تعریف اس طریقے سے ہے. فرماتے فَإِمَّا أَن يَكُونَ مُمْتَنِعَ الْوُجُودِ کہ وَهُوَ مُحَالٌ، او ممکن الوجود، یا نہ واجب الوجود اگر نہ بنے علت تامہ کے موجود ہونے کے بعد بھی ابھی بھی وہ ممکن الوجود ہے، تو فَيَحْتَاجُ إِلَى مُرَجِّحٍ کہ يُخْرِجُهُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ، تو پھر یہ محتاج ہوگا ایک ایسے مرجح کی طرف جو اس کو قوت سے فعلیت کی طرف لائے. خوب فلا یکون جملۃ الامور المعتبرۃ فی وجودی حاصلۃ، تو پھر اس صورت میں جو آپ نے کہا تھا اس کے وجود میں جو تمام امور دخیل ہے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، تو پھر ان سارے کے سارے امور کو موجود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ معلول علت تامہ کے مورد میں یعنی اس کے وجود میں آنے کے لیے جتنے شرائط ہیں سارے شرائط موجود ہیں. خوب ان تمام شرائط کے باوجود بھی اگر وہ موجود نہیں ہو رہا ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کوئی اور شرط باقی ہے، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ سارے شرائط موجود ہیں. خب فلا یکون جملۃ الامور المعتبرۃ فی وجود حاصلۃ، جبکہ وقت فرضناها حاصلۃ، حالانکہ فرض یہ تھا کہ اس کے وجود میں جتنے بھی شرائط پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. وہذا خلف، یہ خلاف فرض ہے. پس فبان، روشن ہو گیا کہ ان المعلول یجب وجودہ عند تحقق العلت التامہ، پس روشن ہو گیا کہ جب بھی علت تامہ متحقق ہوگی تو معلول کا وجود واجب ہو جائے گا. فیکون واجبا لغیرہ، پس معلول واجب لغیرہ ہی ہوگا اور ممکناً بالذات، اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے. یعنی علت کی نسبت سے دیکھیں تو واجب ہے، اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ممکن ہے. لأننا لو اعتبرنا ماہیته من حیث ہی لا یجب لها الوجود ولا العدم، کیونکہ ممکن کی ماہیت کو من حیث ہی خود اپنے اعتبار سے دیکھیں تو نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. علت کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، عدم علت کی وجہ سے معدوم ہوتا ہے. خوب آخر میں ایک اور نقطہ ذکر کرتے ہیں ہدایتن کے عنوان سے، کہ خود دیکھیں یہ مطلب بھی عام طور پر متکلمین کے بیانات میں آیا ہے، لہذا یہ کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں کون الشیء موجودا لا ینافی تأثیر العلت الفاعلیت فیہ. ایک بحث ہے کہ علت فاعلیہ کی معلول کے اندر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. متکلم نے سوچا تھا علت احتیاج حدوث ہے، جب ایک شے موجود ہو جاتی ہے تو اب اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے. خوب یہ اصلاً بنیاد ابتدائی غلط تھی کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ علت کی احتیاج فقط اور فقط کس وجہ سے، علت کی احتیاج حدوث کی وجہ سے. نہ، علت کی احتیاج امکان کی وجہ سے ہے. ممکن الوجود اپنی ذات کے اعتبار سے امکان رکھتا ہے، لہذا حدوث اور بقا دونوں میں علت کا محتاج ہے. لہذا علت کی تأثیر موجود ممکن میں یہ تحصیل حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی علت کی تأثیر کے اعتبار سے وہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے ابھی بھی معدوم ہے. لہذا یہ والی بات جو ہے وہ کیا ہے، اس بعض متکلمین کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے عبارت کو انہوں نے چلایا ہے. بعد میں اس عبارت کو ملا صدرہ دوسرے تیسرے ان لوگوں نے بہت اچھے منقع طریقے سے بیان کیا. ہدایت کون الشیء موجودا لا ینافی تأثیر العلت الفاعلیت فیہ. فرماتے ایک شے کا موجود ہونا یہ منافات نہیں رکھتا کہ علت فاعلیہ اس کے اندر اثر انداز ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجود ممکن ابھی بھی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، محتاج ہے. لأن الشیء اذا کان معدوما ثم یوجد، کہ اس متکلمین والے سوال کو بیان کرے، کیونکہ جب ایک شے پہلے معدوم ہو اور بعد میں موجود ہو،
فَإِمَّا أَن تُوصَفَ الْعِلَّةُ بِكَوْنِهَا مُفِيدَةً لِوُجُودِهِ حَالَةَ الْعَدَمِ أو حالة الوجود او فی الحالتین جمیعاً. فرماتے ہیں کہ ایک شے جو معدوم ہو اور بعد میں وجود میں آئے تو علت جو اس کو وجود دیتی ہے آیا حالت عدم میں دیتی ہے حالت وجود میں دیتی ہے یا دونوں حالتوں میں دیتی ہے. اگر حالت عدم میں دے خوب اس صورت میں تو اجتماع نقیضین ہوگا. اگر دونوں حالتوں میں دے تو خوب بعضم اجتماع نقیضین آ رہا ہے. اور اگر حالت وجود میں دے تو تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے. خوب لا جائز ان تفید وجودہ حالت العدم او فی الحالتین. خب یہ ممکن نہیں ہے کہ حالت عدم میں اس کو وجود دے رہی ہو یا حالت عدم اور وجود دونوں میں دے رہی ہو. کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَ اجتماع الوجود والعدم. وگرنہ اس صورت میں اجتماع وجود اور عدم لازم آئے گا. هذا خلف. پس فَإِذَن تُفِيدُ وُجُودَهُ حَالَةَ وُجُودِهِ الْمُفَاد. جب اس کے وجود کا افادہ کر رہی اس وقت جو ہے وہ کیا اس کے اندر اثر انداز ہے. فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَوْجُودًا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَعْلُولًا. پس ایک شے کا موجود ہونا منافات نہیں رکھتا کہ وہ معلول بھی ہو. کہ بہرحال یہ ایک بیان ہے جو عرض کیا، لیکن یہ بیان بعد میں بہت زیادہ سدھر گیا اور اس میں بہت ہی خوبصورت قسم کی تبدیلیاں آئیں اور اچھے مطالب آئے دیگے. کہ ملا صدرہ آخر میں آ کر امکان فقری کی صورت میں جو بیان کرتے ہیں کہ معلول فقر محض ہے، کہ اس صورت میں تو پھر دیگے ربط محض ہو جاتا ہے. ربط محض ہو جاتا ہے تو پھر دیگے ربط محض جو ہے وہ کیا ہے موجود مستقل کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا. کہ خوب برحال یہ بدایت الحکمت میں مطالب آئے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.